یہ اس کام کا آغاز تقریباً میں آپ کو بتاؤں اس وقت شکل اس کی دوسری تھی, لیکن یہ تقریباً کوئی 20 سال یا 25 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا اس کام کا. اس زمانے میں ایک بڑا ایک وہ ہوتا تھا کہ کریڈٹ کارڈ کے نمبرز ہوتے تھے. صحیح. اس زمانے میں اتنی سیکیورٹی وغیرہ سائبر سیکیورٹی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, اور کریڈٹ کارڈ کے نمبر پہ لڑکے جو 2 نمبر کام کرتے تھے وہ کسی نے جاگرز منگا لیے, فلانے ایڈریس پہ آ جائیں تو یہ آ جائیں. پھر ایف بی آئی اس کے اندر اسٹیپ ان ہوئی تھی تو پھر یہ کام رک گیا تھا. لیکن جو ہی آئی ٹی انڈسٹری آگے گئی یہ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا. اسی چیز میں ارمغان نے کام کا آغاز کیا تھا, اور یہ کام کرتے کرتے اس کا کوئی بہت بڑا نیکسس نہیں تھا. جو لوگوں نے بہت ساری باتیں ڈان بنا دی نا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کام کا آغاز کیا تھا, اور کام کا آغاز کرنے کے بعد میں لوکل لیول پہ ایک تھانے دار تو نہیں کہوں گا, تو ایس ایچ او ہوتا ہے, لیکن ایک تھانے کا چھوٹے سے افسر سے اس نے دوستی بھی کی ہوئی تھی جو کہ اس کی بدماشی کو رجسٹر کراتے تھے. ایک لڑکا جس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا, اس کے بعد میں اس نے اس پیسے کو یوز کرنا شروع کیا. اب اس کے وہ پارٹیاں بھی کر رہا ہے, وہ اکیلا اس نے بنگلہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا, وہ وہاں رہ رہا تھا, اور اسی طاقت کے نشے میں, کیونکہ بتایا میں نے ایج کم تھی, پیسہ حد سے زیادہ آ گیا تھا. لڑائی جھگڑا بھی کوئی بہت بڑا کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا اس کا. صحیح. ایک چھوٹے سے میٹر کے اوپر جو کہ ایک پرسنل ریلیشن لیول کا جو کہتے ہیں نا وہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں آپس میں وہ والے مسئلے پہ اس کا جھگڑا ہوا, اور اس لڑکے کو اس نے اتنی خوفناک طریقے سے مارا. جبکہ جو ابھی تک پولیس فائل کا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ مصطفیٰ اس کے گھر پہ گیا تھا, اس کو اس نے سپلائز دی تھی, اس کی 1.5 لاکھ روپے نقد دیا تھا. ارمغان اس دن صبح سے ویٹ پی رہا تھا, پیتے پیتے اس کے بعد میں دماغ خراب تھا اس کا, اس نے بعد میں اس کو مارنا شروع کیا ڈنڈے سے, مارتے. اور وہ چکر لڑکی کا ہی تھا یا ڈرگس کا تھا؟ نہیں, چکر لڑکی کا تھا, جو کہ پہلے سے اس کو اس بات پہ ہٹ ہوئی تھی. صحیح. مارا اس کو, اتنا مارا, مارنے کے بعد میں کمرے میں لے جا کے مارا. 2 گولیاں ماری, دونوں گولیاں اسے نہیں لگیں, یہ واضح کر دوں میں. پھر اس کو ڈنڈے سے مارا, لہو لہان ہو گیا. پھر اسے اٹھایا, اسی کے گاڑی کی ڈگی میں ڈالا. پھر اس کے بعد میں ایک کین اس نے اس کا جو پیٹرول کا کین اس نے اس کے اندر رکھا, اور وہ جو اس کا ایک لڑکا جو شراز اس کے ساتھ جو ایک کام کرتا تھا, اس کا مینج تھا دوست, لیکن وہ کمزور فائنینشیل بیک گراؤنڈ کا تھا, تو اس کے ساتھ وہ نوکری کرتا تھا. اس کو ساتھ میں گاڑی میں بٹھا کے وہ اس کو دھریجی لے جا کے ہب کا علاقہ, وہاں پہ اس کو جلا دیا. جو ابتدائی طور پہ آئی تھی پولیس فائل کا حصہ بھی ہے کہ اس نے اس کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی تھا اس وقت. اس کے بعد میں اس نے اس کو جلا بھی دیا. کہہ رہے ہیں جب وہ گاڑی وہاں لے کر گئے جلانے سے پہلے وہ زندہ تھا, مرا نہیں تھا اس وقت. یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ زندہ ہی چلا گیا. اچھا, اس کے بعد میں اب میں اس بات کو اور ایڈ کروں گا کہ جو مصطفیٰ عامر تھا اس کی والد, وہ بھی اس سے پہلے ANF کے کیس میں گرفتار ہو چکا ہے. مصطفیٰ عامر جو کہ چھوٹا سا لڑکا تھا, سپلائر تھا وہ بچہ, وہ ڈرگس کے مسئلے میں وہ بچہ گرفتار ہو چکا تھا, اور اس کا وہ کیس چل رہا تھا, جو کہ کیس اس کے مرنے کے بعد میں عدالت میں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب سبمٹ کیا گیا تب وہ کیس ختم ہوا ہے. مصطفیٰ عامر, وہ گاڑی مصطفیٰ عامر کی تھی. مصطفیٰ عامر جس وقت اس کا یہ معاملہ ہوا تھا تو اس کی والدہ نے, کیونکہ ظاہر بات ہے بیٹا تھا ان کا اکلوتا, والدہ نے اس کی گاڑی میں ایک موبائل فون چھپا دیا تھا ٹریکنگ کے لیے, جسٹ فار دا سیک آف ٹریکنگ. اب وہ ٹریکنگ جو وہ چیزیں آگے کی طرف جا رہی تھیں, فون اس کا مل گیا تھا ارمغان کو, اور وہ اس نے لا کے اپنے بند کرے گھر میں رکھ دیا تھا, جو گاڑی میں انہوں نے گاڑی میں تھا. ارمغان نے اس کے بعد میں, وہی میں بتا رہا ہوں کہ وقت سے پہلے چیزیں آ جانا اور نگیٹیولی آنا, جسے آپ نے بھی بولا حرام راستے سے آنا, اس کو یوز کر کے اس نے اس کی والدہ کو فون بھی کیا تھا. مصطفیٰ کے غائب ہونے کا مقدمہ درج ہو گیا تھا درخشاں تھانے میں. اس کی والدہ کو, کیونکہ گھر میں تو جو اس کا جو کام کرنے کی جو بزنس ایریا تھا, جو اس کا جاب ایریا تھا, وہاں پہ اس کے پاس انٹرنیشنل نمبرز تھے. اس انٹرنیشنل نمبر سے اس نے ان کو فون کرایا اس کی والدہ کو, اور 2 کروڑ روپے تاوان مانگا, جس کے بعد میں یہ کیس اینٹی وائلنٹ کرائم سیل, جو کہ پولیس کی ایجنسی ہے جو کہ اغوا بھرا تاوان کے کیسز کو ہینڈل کرتی ہے, ان کے پاس چلا گیا. مصطفیٰ عامر شہر سے بھاگ گیا تھا, شراز ہی بھاگ گیا تھا. صحیح ہے. اب مصطفیٰ عامر کہہ رہا ہوں, سوری معذرت, ارمغان. پھر یہ لوگ واپس آ گئے, ٹریک کر رہی تھی اس کو, پولیس پیچھے لگی ہوئی, پولیس ٹریک کر رہی تھی. یہ آیا, جگہ ملی, پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا. دیکھیں, چھاپا مارنے کے اوپر کہانیاں کھلتی ہیں کہ وہ لڑکا جو کہ اتنا کوئی زیادہ عمر کا نہیں ہے, لیکن وہ اپنے میں اتنا زیادہ بڑا ہو گیا تھا کہ اس نے پھر پولیس پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں ایک DSP تھے ABCC کے, وہ زخمی ہوئے, اور ایک پولیس اہلکار تھا وہ زخمی ہوا فائرنگ کے. قتل وتل اپنی جگہ, پولیس پر اٹیک کا بھی ایک کیس. قتل ابھی کھلا نہیں تھا نا. اچھا, قتل تو بھی کھلا ہی نہیں, یہ تو شروع کی بات ہے. یہ تو میں نے آپ کو قتل کی ایک اوور ویو دے دیا, لیکن جو وہ کارروائی کی تھی
وہ جا کر کے وہ لڑکا وہ ملا, پولیس اندر گھسی, جا کر کے اس کو اریسٹ کیا, اسے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں ملیں, وہ گاڑیاں کو قبضے میں لیا گیا, کنفسکیٹ کیا پولیس نے, اسے گرفتار کیا, گرفتار کر کے لے گئے. اور پھر اس کے بعد جو کچھ وہ سب کے سامنے ہے. تو جو میں نے بتایا کہ اس کے بعد مجھے بتائیں اب یہ ویسے تو دیکھیں ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے, ادھر تو اگر پیسہ ہوتا ہے تو جو جتنے بڑی ہو آپ قاتل ہوں کبھی نہ کبھی معافی مل کے آپ چھوٹ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم لاجیکلی آئیں تو اس کیس کا اینڈ لاجیکلی کیا ہوگا؟ پاکستان لاجک نہیں لگائیے گا. دیکھیے ابھی کیس اس وقت آن گوئنگ ہے, میں اس پہ کچھ بھی کمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی بھی ایک چیز سے یا ہماری کسی بھی بات گفتگو سے کوئی اس کیس پہ اثر انداز ہو. لیکن جو ایک سیکھنے کی بات ہے اس سارے معاملے میں, کیونکہ آپ کا مین کورس تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مصطفیٰ یا میرے کو یا ڈسکس کریں, لیکن اس سے سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں ہر جگہ سے دو راستے نکلتے ہیں, ایک اچھا ایک برا. برے راستے میں آپ یہ دیکھیں, یہ لڑکے چھوٹی چھوٹی عمروں کے لڑکے تھے, اس کے بعد میں بھی کارروائیاں ہوئی ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں, ایک اور چیز, جب ارمغان پہ ہاتھ ڈالا گیا تو اس کا ایک دوست تھا, اس نے اس دوست کے ساتھ بھی اس کا ایک جھگڑا تھا, جس پہ اس نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس کو شک تھا اس بات کا کہ اس کی وجہ سے پولیس میرے پیچھے آئی ہے. اس نے اس کو گاڑی ہینڈ اوور کی, گاڑی اس نے خریدی, سوناٹا گاڑی تھی, اس کو گھر پہ بلایا. وہ جو اس سے گاڑی خریدی تھی گروپ کا لڑکا تھا, وہ اسے گھر پہ گیا, اس نے اس کو وہیں پہ مارنا شروع کیا, اس کو اتنا بری طریقے سے مارا, اور اسی گاڑی میں ڈال کے اس کو تھانے لے جائے, کیونکہ تھانے میں وہ پیسے بھر رہا تھا. صحیح ہے, تو تھانے سے خوف ہی نہیں اس کو. گزری تھانے کے ASI کو خریدا ہوا تھا اس نے, وہاں لے جا کے اس نے اس کو حوالے کیا, اس پر FIR ٹھوکی اپنی مرضی کے حساب سے, اس کو جو پیسہ دینا تھا جو کرنا تھا کیا, اس نے اس کو گرفتار کروایا, گرفتار کیا, اس پہ FIR ٹھوکی, اور وہ کر کے وہ باہر آ گیا. یہ اس لڑکے کا لیول. اب دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں نکل کے آتی, بہت سارے اس کے اندر پوائنٹس نکل کر آتے ہیں. اگر آپ کے یہاں پہ قانون کمزور ہے, اگر قانون کی رٹ کمزور ہے, اگر پہلے سے قانون اتنا مضبوط ہوتا تو کوئی مصطفیٰ عامر نہیں بنتا, کوئی ارمغان نہیں بنتا. یہ آپ کہہ رہے ہیں معاشرے نے فریڈم دے دیا بچوں کو, معاشرے قانون کمزور ہے ہمارا. دیکھیں اگر ماں باپ نے فریڈم دیا ہے نا, تو جب جوتا پڑتا ہے نا تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. اس کے بعد میں ہی جب پولیس نے اپنا ایکشن پہ جب قانون حرکت میں آیا تو ایک بہت سینئر آرٹسٹ کے بیٹے گرفتار ہو گئے, جو آپ کے سامنے, جس کا نام ساحر ہے, صحیح ہے, ساحر گرفتار ہوا. اسی کے بعد میں اسی کی کنیکٹیوٹی میں اور یہ بہت سارے منشیات فروش گرفتار ہوئے, جو کہ صرف اسپیشلی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں منشیات دیتے تھے. وہ کوئی اتنی بڑی بڑی عمروں کے کوئی بابے یا آدمی نہیں تھے بھائی, یہی عمر ینگ تھے. ایگزیکٹلی, تو بات ہے یہ, وہ سارے کے سارے گرفتار ہوئے, قانون حرکت میں آیا نا. جی جی, یہ ہے پوائنٹ بھائی, کہ ایک چھوٹی سی چیز میں جب کنٹرول نہیں تھا, اور اس میں آبویسلی میں ہر چیز گھر سے شروع ہوتی ہے, ماں باپ کا بھی کنٹرول بہت زیادہ ماں باپ نے کیوں نظر نہیں رکھی, رکھیں.